کبازی بل وجدت کا کلی حتیٰ کانا شیئن لو اصابک اصابنی. اسی طرح ہوتے ہیں بیٹے. کہتے ہیں اگر کوئی چیز تجھے آ کے لگے، کوئی مصیبت تجھ پر آئے تو گویا مجھ پر آئی ہے. اس لیے یہ جو حالات میرے سامنے واضح ہوئے ہیں نا جنگ سے واپسی پر، اس لیے میں تجھے یہ وصیت نامہ لکھ رہا ہوں. وَكَانَ الْمَوْتُ لَوْ أَتَاكَ أَتَانِي، اور موت اگر تجھے آئے تو گویا مجھے آئی ہے. فَأَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يُعِينُنِي مِنْ أَمْرِ نَفْسِي، اس سے مجھے تمہارا اتنا ہی خیال ہوا ہے جتنا اپنا ہو سکتا ہے. فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ کتابی، بس میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں. هَذَا مُسْتَظْهِرًا بِهِ، اس چیز کا جو میرے اندر آیا ہے، جو چیز میرے سامنے واضح ہوئی، اس کا آپ کے سامنے. ان انا بقیت لک او فنیت، بس میں نے آپ کو جو میں نے آپ کو کہنا تھا اب لکھ کے کہہ دیا ہے، چاہے میں زندہ رہوں چاہے نہ رہوں. میری طرف سے کم از کم نا یہ جو درس ہے نا، اس کے بعد جو ہم صاحب اولاد ہیں ایک دفعہ یہ کام کر لیں. بہت سارے آپ میں سے ہیں جن نے اولاد کے لیے مکان بنا لیا ہے. آپ کا بیٹا اب بے گھر نہیں ہوگا. گھر اس کے کام نہیں آنا. وہ اگر انسان بن گیا تو سینکڑوں گھر اس کے قدموں میں ہیں اگر کام کا بن گیا. اور اگر مکان بنا کے دے دیا اور زندگی کا معنی اس کو نہیں بتایا تو فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، یہ جلدی ترجمہ کروں اس کا پہلے کہ میں تجھے تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اے بنی. وَلُزُومِ أَمْرِهِ، یہاں پر پچھلا درس روکا تھا. ایک ہے اطاعت یعنی صبح اللہ کی اطاعت ہو جاتی ہے، دوپہر کو معصیت ہو جاتی ہے، عصر کو اطاعت ہو جاتی ہے، مغرب کو معصیت ہو جاتی ہے. لزوم امرہ کا معنی یہ ہے کہ ایسے جیسے آپ اور آپ کا سایہ لازم و ملزوم ہے، آپ اور آپ کے دل کی دھڑکن کبھی جدا نہیں ہوتے. اللہ کے امر کے ساتھ اس طرح لازم و ملزوم ہو جاؤ. میرے سامنے اپنے نا عزیز جنہیں ہیں بچوں کی بات ہو رہی تھی کہ ان کو نماز کا کہیں تو انہوں نے کہا کہ اب مکان شروع کیا ہوا ہے، بچے مصروف ہیں، ابھی ان کے امتحان ہو رہے ہیں، تو یہی بس مہینہ ہے، اس میں بالکل پھر ہمارا کام ختم ہو جائے گا. تو پھر بات ہوئی تو پھر کہا کہ اب نا ہم اپنے گھر میں پریئر روم بنا رہے ہیں کنال کے گھر میں ایک. وہ جب کمرہ بن جائے گا پھر سارا گھر نمازی. اور اب جا کے دیکھا ہے کہ وہ کمرہ رو رہا ہوتا ہے اور پاس ہی بیٹھ کر لزوم امری. پچھلے درس میں وہ شاعر فارسی شاعر کا بعض تو بے دین ہے نا، بہت سارے ایسے ہمارے بچے جوان اب ایسے ہیں جو دین کے قائل ہی نہیں ہیں. آپ کو وہ کیسے بتائیں؟ ان کا عقیدہ وہ اور ازم ہے جو ہمیں جو ہمارا نصاب جدھر سے آیا ہے پاپولرزم، سیکولر ہیں ہمارے بچے.
ان کی تو بات نہ کریں. بعض بندے جو واقعا جنہیں مومن ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ راستے کے کانٹے ہیں نا. مطلب ابھی بیٹی کی شادی کے لیے دن رات، پھر بیٹے کی شادی کے لیے دن رات، پھر ابھی مطلب گاڑی نہیں ہے، ہم ادھر بلندشہر میں رہ رہے ہیں، ایک دفعہ ہو جائے حالات. اس کو شاعر نے کہا کہ یہ کانٹے ہیں، ان کانٹوں کے ساتھ چلیں. یہ کانٹا نکالنے کے لیے راستہ چھوڑ کر ہٹیں گے تو معامل دور چلا جائے گا جس کے پیچھے ہو. معشوق کے پیچھے جانے والا، اس نے کہا رفتم کے خارز پاک شم. معامل کو دیکھتے ہوئے دوڑتا جا رہا تھا پہنچنے کے لیے، پاؤں میں کانٹا چبھا تو ایسے تھوڑا سا سائیڈ پہ بیٹھا ہوں کہ یہ کانٹا نکال لوں پاؤں سے اور پھر چلتا ہوں. کانٹا نکالنے کے لیے سائیڈ پہ تھوڑی دیر بیٹھا ہوں. رفتم کے خارز پاکشم، محمل ز نگاہم دور شد. وہ معامل دور نکل گیا. یک لحظہ غافل گشتمو، 100 سال راہم دور شد. میں تو ایک لحظہ غافل ہوا، نظریں ہٹائیں اور 100 سالہ 100 سال کے فاصلے پڑ گئے. بہت ساری ہماری جو ہے نا، جب تک تسلسل نہ ہو، بہت سارے ابھی مومنین و مومنات جن ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے بڑے اچھے حالات تھے جوانی نوجوانی میں، گریہ آنا، جب گناہ کی طرف جانا تو بدن میں لرزہ پیدا ہو جانا، خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ ہو جانا تو رات کو نیند نہ آنی، یہ حالات تھے. لیکن اب وہی بندہ ہے، زندگی زیادہ ہو گئی ہے، موت کے زیادہ قریب ہو گیا ہے، لیکن ٹس سے مس. یہ وہ ہے، یہ تھوڑا سا نا کوئی چیز آئی ہے زندگی میں، اس کو نا کہ ابھی ایک بندہ آیا تھا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ میں پریشان ہوں، رزق و روزی کم ہے. تو پیغمبر نے اسے کہا کہ ایسے اس حالت میں ٹھیک ہے تو. کہا نہیں، یہ حالت میرے لیے. دعا کی، بھیڑ بکریاں اس کی اتنی ہو گئی کہ مدینے میں وہاں جگہ کم ہو گئی. روزانہ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. مدینہ چھوڑ کے چلا گیا، وقت جمعے دے جمعے ہو گئی. اور جو اور بڑھی، پھر ساتھ اور بزنس شروع ہو گئے، پھر جمعہ بھی ختم ہو گیا. پیغمبر نے بندے بھیجے زکوٰۃ لینے کے لیے کہ بھیڑ بکریاں اس وقت جن کی چرتی تھی ان پر زکوٰۃ. تو لوگ جو گئے تھے پیغمبر کے بھیجے ہوئے، انہوں نے جا کے بتایا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ نواں ٹیکس پیغمبر شروع کر دیتا ہے. الیاذ باللہ. ولزوم امرہ و امارت قلب کا بذکر. یہاں آگے اسی قلب کے بارے میں نا کافی الفاظ ہیں. جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل کو، یہ عمارہ تعمیر سے ہے. تعمیر ہر چیز کی بحسب ہی ہوتی ہے. مکان اگر وہ سیدھا ہو گیا نا تو اس کی دیکھتے ہیں نا آج کل یہ اسٹرکشن والے آ کے ٹاکے ٹوکے لگاتے ہیں.
روڈ اگر خراب ہو گیا تو اس کی تعمیر ایک طرح کی ہوتی ہے، زمین بعض اوقات ہو جاتی ہے بنجر، اس کو دوبارہ، وہاں یہ لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے کہ وہی زمین ہے، اس میں باغ پھول پتنے کیا کیا پھل اگتے ہیں، لیکن اب وہ جو بیج ہوتا ہے وہ بھی اس میں ڈالیں تو ضائع ہو جاتا ہے، یہ کیفیت اس کی ہو جائے گی، شورزار، کلر سیم۔ اس کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے مختلف آج کل محکمہ زراعت والوں نے کیا ہے، ایگریکلچر سائنس والوں نے کافی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جو زمین کی طبیعت ٹھیک کرتی ہیں، پھر نئے سرے سے آباد ہو جاتی ہے، پھر وہی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ کیوں ہمارے دل میں نے عرض کیا تھا نا کہ محبت حسین کا باغ آباد نہیں ہے، کیوں ہمارے دل میں خوف خدا کے خوشبو نہیں ہے، ویران ہے قلب۔ جناب امیر کہہ رہے ہیں اس ویران قلب کو ذکر خدا کے ساتھ آباد کر۔ قلب، اب ایک تو گھنٹہ پورا ہو گیا اور دوسرا باتیں جو ہیں یعنی چونکہ نامانوس ہوتی ہیں تو نیند زیادہ آ جاتی ہے اور بندے کو غصہ بھی آتا ہے کہ جلدی ختم ہو۔ لفظ قلب قرآن مجید میں جا کے دیکھیں نا، عربی زبان میں قلب یہ جو جس کو ہم ہارٹ کہتے ہیں اس کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کم از کم مقارن کے بقول 130 مرتبہ یہ لفظ قلب استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، 130 مرتبہ، اور کہیں بھی اس معنی میں نہیں ہے۔ وہ روح، وہ نفس انسان، وہ عقل انسان، وہ ضمیر انسان، کیوں اس کو قلب کہتے ہیں؟ کس مناسبت سے؟ چونکہ یہ جو قلب ہے نا اس کا کام یہ ہے کہ یہ خون کو پمپ کر کے اس کے ساتھ آپ کے بدن کا ہر جو عضو چل رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، آپ کو خوشبو و بدبو آ رہی ہے، آپ کا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، آپ کا پاؤں آپ کا وزن اٹھا رہا ہے، یہ تب ہے کہ وہ خون جو ہی اس نے رکنا ہے تو سب کچھ ایک دم رک جانا ہے دھڑام سے۔ یہ جو آپ میں تقلب، تبدیلی یا مقلب القلوب، دل بدن کی حالتیں بدلتا ہے، اللہ دل کی حالتیں بدلنے والا ہے۔ اس کی مختلف جو جن قرآن مجید نے کہیں کہا کہ بعض اوقات قلب پر مہر لگ جاتی ہے، بعض اوقات فی قلوبہم مرض آ جاتی ہے، بعض کے قلب سلیم ہیں، بعض کا حتیٰ کہا کہ یہ واعظ و نصیحت وہ قبول کرے گا من لہو قلب، یعنی بعض ایسے ہیں کہ اصل ان کا دل ہے نہیں، وہ ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے، دب چکا ہے، دفن ہو چکا ہے۔ والاعتصام بحبلہ، اور اللہ کے حبل سے اعتصام کر، مصونیت اگر چاہیے، بچنا چاہتا ہے تو خدا کے حبل سے متمسک ہو، جیسے کنویں سے نکلنے کے لیے رسی کو۔ وَأَيُّ سَبَبٍ أَوْثَقُ مِن سَبَبٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ، کون سا سبب وثوق تارا، کس پر آپ زیادہ یقین اور وثوق کر سکیں گے؟ یہ اللہ کے حبل سے اعتصام کر کے آپ کو زیادہ امیدوار ہونا چاہیے یا کوئی اور سبب اس سے بڑا ہے؟ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا جس سے آپ کو امید ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی رسی کے ساتھ آپ
کہ ہاتھ پہنچے ہوئے ہیں تو پھر کائنات آپ کو پشت کر جائے، پھر ہر شے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ ہو، پھر آپ کو کوئی مٹا نہیں سکتا، آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا، آپ کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ آخری وقت میں سید الشہداء کا جو جملے تھے لبوں پر، وہ یہی تھے۔ دعائے عرفہ میں بیان کی ہے اپنی آئیڈیالوجی، آمیت عین لم تراک علیہا رقیبا، اندھی ہے وہ آنکھ جو دوسروں سے ڈرتی ہے اور تو اس سے نہیں ڈرتی، وخاسرت صفقۃ عبد لم تجعل له من حبک نصیبا۔ آپ چیز گاڑی 20 لاکھ کی لیں 15 لاکھ کی بکے تو آپ کہتے ہیں مجھے بڑا لاس ہو گیا ہے۔ ان کا گھاٹے کا سودا وہ کر بیٹھا ہے جس کو تیری محبت سے کوئی حصہ ہی نہیں ملا، سب کچھ مل گیا ہے دنیا کا، جو چاہتا تھا مل گیا ہے، لیکن دل میں تیری محبت نہیں ہے۔ ماذا وجدک من فقدک وما فقد من وجدک، جس نے تجھے پایا ہے اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا ہے اس نے خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اہل بیت کے نورانی کلام سے اپنے آپ کو مستفید کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جان یہاں پہ ایک سوال کرنا تھا، تو ایام میں آپ نے سنا یہاں سے تو مجلس کے دور میں تو سنا کہ جو خلفائے راشدین تھے ان کی حکومت پہ جناب فاطمہ کے در پہ آگ لے کے آئے، اور جتنے ظلم و مظالم کیے انہوں نے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایون انہیں بیان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا ظلم مظالم کیے۔ اور یہاں اس سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو جناب امیر کی بہادری بھی بہت زیادہ ہے، جس کو فاتح خیبر بھی لقب دے دیا، اور ان کے بے شمار لقب بہادری کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ یہ تھا، مگر اس وقت حضرت علی کو قیدی بنا کے لے کے جا رہے تھے، وہاں پہ کوئی دفاع کم از کم جنگ اگر نہ کرے تو دفاع تو لازمی کرنا چاہیے نا، اپنے ناموس کی بھی حفاظت نہیں کی، اور بس ان کے ساتھ قیدی بن کے اور انہوں نے قیدی بنا کے لے کے گئے۔ یہاں پہ کیوں اگر جنگ نہ کرتے تو دفاع کیوں نہیں کیا؟ ایک سوال کی نا بعض اوقات آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ ایک سوال بچپن میں ہوتا ہے، پھر اس کا جواب بندے کو ملتا ہے، اس پر قانع ہو جاتا ہے،